لمحہ نیوز کے ساتھ میں شہزاد ملک۔ ناظرین، بانی چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ فوج کے نمائندے کے ساتھ بات چیت کرنے کے بیان پر قائم ہیں۔ اب وہ اس بات پر یو ٹرن نہیں لیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یو ٹرن کے جو بانی ہیں ان کی نظر میں وہ تو میاں نواز شریف صاحب ہیں، جنہوں نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، بعد میں پھر وہ اسی بات پہ مکر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یو ٹرن کا بانی نہیں ہوں، میں نے جو بات کی تھی کہ فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تو میں اس بات پر قائم ہوں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، میں بات چیت کے لیے ریڈی۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ ہمیں جو غیر رسمی بات چیت جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ کی ہے، جو سامنے ہی ہے، اس میں انہوں نے واضح کیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کے جتنے بھی گرفتار رہنما ہیں، کارکنان ہیں، انہیں رہا کیا جائے، میرے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے، صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ ان ایشوز پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ میں بات چیت کے لیے اس وقت تیار ہوں، لہٰذا جیسے ہی نمائندہ مقرر ہوگا تو میں بات چیت جو کرنے کے لیے جو میری طرف سے جو لوگ ہوں گے ان کا بھی اعلان کر دوں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں معافی مانگوں، تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کیوں معافی مانگوں، بلکہ جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ مجھ سے معافی مانگوں۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ تو بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کہاں فریش ہوں، 2 مرتبہ جیل میں مجھے فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے، کیونکہ جیل میں میرے پاس فریج نہیں ہے، کھانا جو ہے وہ باسی ہونے کی وجہ سے میں 2 مرتبہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو چکا ہوں، اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں فریش نظر آ رہا ہوں۔ جیل میں کہاں فریش، اور آپ کو کیا بتاؤ کہ مجھے جیل میں کن پریشانیوں کا سامنا ہے۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے، مجھ پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، میرے لوگوں پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، بات چیت کے لیے سازگار ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے محمود اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ کیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرے، تو ان کا یہ کہنا تھا بالکل میں نے اچکزئی صاحب کو اجازت دی ہے کہ وہ میرے بہاف پر باقی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل جو بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے وہ تو فوج کے کسی نمائندے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے خود یہ بات رکھی ہے، خود یہ شرط رکھی ہے کہ میرے ساتھ جس نے بات چیت کرنی ہے وہ فوج کا کوئی نمائندہ ہو، تو ان کے ساتھ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر میڈیا نے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے محمود اچکزئی صاحب کو کیوں مینڈیٹ دیا، اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں جو باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ان کو بھی ایک پیج پر لے کر کے آئیں۔ تو یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فواد چوہدری صاحب وہ کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو اکٹھا کرتے، اور ان میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے کوئی ٹھوس تحریک چلاتے۔ پر یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ ان کی موجودہ لیڈرشپ اہل ہے یا نااہل ہے، کیونکہ وہ ان کی پارٹی ہے، انہوں نے آگے بندوں کو ذمہ داریاں دینی ہیں۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ اب تک جو ہے کوئی نمائندہ نہیں سامنے آئے کہ کس کے ساتھ عمران خان صاحب کی بات چیت ہونی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی نمائندے سامنے نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کے بہاف پر باتیں کریں گے۔ لیکن ہم آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں اور اب بھی بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں اس دن سے کھلبلی مچ چکی ہے جس دن سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے جو میرے ساتھ بات چیت کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال کیا سامنے آتی ہے کیا نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ لمحہ نیوز کے ناظرین کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ رکھتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔